اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے عطا فرمایا داؤد اور سلیمان کو علم۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے کہا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے برگزیدہ کیا ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر۔ وَوَارَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور جانشین بنے سلیمان داؤد کے اور فرمایا اے لوگوں، ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی اور ہمیں عطا کی گئی ہیں ہر قسم کی چیزیں۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہی وہ نمایاں بزرگی ہے جو ہمیں عطا کی گئی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور فراہم کیے گئے سلیمان کے لیے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں سے، پس وہ نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ، یہاں تک کہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی دی گئی تھی کہ ان کا تخت تھا اور وہ سب سوار ہوتے تھے، اس میں جن بھی اور انسان بھی ہوتے تھے۔ پرندے جو ہے وہ درخت کا سایہ کرتے، وہ پرندے جو ہیں وہ تخت پہ سایہ کر دیتے، تو پرندے بھی اوپر ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ گئے تخت پہ سارے، تو یہ پھر چونٹیوں کا ذکر ہے کہ وہاں پہ ایک وادی میں گئے، حتیٰ اذا اتوا، یہاں تک کہ جب وہ گزرے چونٹیوں کی وادی سے، تو ایک چونٹی کہنے لگی اے چونٹیوں گھس جاؤ اپنے بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں کچل کر نہ رکھ دے تمہیں سلیمان اور ان کے لشکر اور انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ تم پر کیا گزر گئی۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے یعنی مسکرا دیے اس کی اس بات سے، اور عرض کرنے لگے میرے مالک مجھے توفیق دے تاکہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت عظمیٰ کا جو تو نے مجھ پر فرمائی، اور میرے والدین پر، نیز مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے، اور شامل کر لے مجھے اپنی رحمت کے باعث اپنے نیک بندوں میں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اور آپ نے ایک روز پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ مجھے آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا وہ ہے ہی غیر حاضر۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا اسے لانا پڑے گی میرے پاس کوئی دلیل یعنی روشن سند۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِينٍ، پس کچھ دیر نہ گزری کہ وہ آ گیا اور کہنے لگا میں ایک ایسی اطلاع لے کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی، اور وہ یہ کہ میں لے آیا ہوں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے پایا ایک عورت کو جو ان کی حکمران ہے اور اسے دی گئی ہے ہر قسم کی چیز سے، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے۔ وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون، میں نے پایا ہے اسے اور اس کی قوم کو کہ وہ سب سجدہ کرتے ہیں سورج کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وزینا، اور آراستہ کر دیے ہیں ان کے لیے شیطان نے ان کے یہ مشرکانہ اعمال، پس اس نے روک دیا ہے انہیں سیدھے راستے سے، پس وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء
فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، وہ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمان اور زمین سے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ نہیں ہے معبود بجز اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہ 8واں سجدہ آ گیا ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، آپ نے فرمایا ہم پوری تحقیق کریں گے اس بات کی کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو بھی غلط بیانی کرنے والوں سے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، لے جا میرا یہ مکتوب یعنی خط اور پہنچا دے ان کی طرف، پھر ہٹ کر کھڑا ہو جاؤ ان سے اور دیکھ وہ ایک دوسرے سے کیا گفتگو کرتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، خط پڑھ کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، پہنچایا گیا ہے میری طرف ایک عزت والا خط، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تم لوگ غرور و تکبر نہ کرو میرے مقابلے میں اور چلے آؤ میرے پاس فرما دار بن کر۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ملکہ نے کہا اے قوم کے سرداروں مجھے مشورہ دو میرے اس معاملے میں۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم موجود نہ ہو، یعنی میں مشورہ نہ لے لوں تو میں نہیں کرتی خود سے۔ قالوا نحن اولو قوۃ و اولی باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، وہ کہنے لگے ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، آپ غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دینا چاہتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، ملکہ نے کہا اس میں شک نہیں کہ بادشاہ جب داخل ہوتے کسی بستی میں تو اسے برباد کر دیتے اور بنا دیتے وہاں کے معزز شہریوں کو ذلیل، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہی ان کا دستور ہے، اس لیے جنگ کرنا کرینِ دانش مندی نہیں ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف ایک تحفہ، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ، سو جب قاصد آپ کے پاس ہدیہ لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سنو جو عطا فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم تو اپنے ہدیے پر پھولے نہیں سمارے، گویا کوئی بڑی نادر چیز لائے ہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، تو واپس چلا جا ان کے پاس، اور ہم آ رہے ہیں ان کی طرف ایسے لشکر لے کر جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں، اور ہم یقیناً نکال دیں گے انہیں شہر سے ذلیل کر کر، اور وہ خوار اور رسوا ہو چکے ہوں گے۔ قالا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، پھر جب قاصد گیا تو وہ پھر آنے والے ہوئے، یعنی ملکہ آنے والی ہوئی، تو آپ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اے میرے درباریوں کون ہے تم سے لے آئے میرے پاس اس کے تخت کو اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں میری خدمت میں فرما بردار بن کر، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کون تخت کو لے کر آئے گا؟ ملکہ بلقیس کے تخت کو، اس سے پہلے کہ وہ آئے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، عرض کی ایک عفریت نے، یعنی کہ ایک پہلوان جن تھا جو، تو اس نے جنوں میں سے تھا ایک نا، تو حکم ہو تو میں لے آتا ہوں، اناتی کا میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اسے پیش ازیں کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، یعنی جب تک اس سے پہلے کہ آپ کا دربار ختم ہو تو اس سے پہلے میں لے آتا ہوں، اور آپ کا جو دربار لگتا تھا، کچہری لگتی تھی، وہ دوپہر تک رہتی تھی صبح سے، یعنی آدھے دن میں لا سکتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس کو اٹھا لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ،
عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی کتاب کا علم تھا، اس میں اعظم تھا یعنی آصف بن برقیہ نے، یہ وہ جو ولی تھے، آتی کا کہ میں لے آتا ہوں آپ کے، یعنی اور اس نے اس کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ فلما راہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، پھر جب آپ نے اسے دیکھا کہ وہ رکھا ہوا ہے آپ کے نزدیک، یعنی اسی وقت وہ تخت رکھا ہوا تھا آپ کے نزدیک، قال هذا، تو آپ فرمانے لگے، یعنی سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ان اشکر ام اکفر، تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، ومن شاکر فانما یشکر لنفسی، اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، ومن کافر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، بلا شبہ میرا رب غنی بھی ہے اور کریم بھی۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، آپ نے حکم دیا شکل بدل دو اس کے لیے اس کے تخت کی، ہم دیکھتے کہ وہ حقیقت پر آگاہ ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے ان لوگوں میں سے جو حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ فلما جاءت قیل ھکذا عرشک، سو جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، کہنے لگی یہ تو ہو بہو وہی ہے، وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اطلاع مل گئی تھی اس واقعے کی اس سے پہلے اور ہم تو فرما بردار بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک رکھا تھا اسے ایمان لانے سے ان بتوں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے سوا۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کفار قوم سے تھی۔ قیل لا تدخل السر، اسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، پس جب اس نے دیکھا اس کے بلوری فرش کو تو اس نے خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے، اور اس نے کپڑا اٹھا لیا اپنی دونوں پنڈلیوں سے۔ قال انه سرهم ممرد من قواریر، آپ نے فرمایا یہ پانی نہیں، یہ چمکدار محل ہے بلور کا بنا ہوا۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، وہ کہنے لگی اے میرے رب میں آج تک ظلم ڈھاتی رہی اپنی جان پر، اور اب ایمان لائی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور بے شک ہم نے رسول بنا کر بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، تو وہ دو گروہ بن گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ، صالح نے فرمایا اے میری قوم کیوں تیزی کرتے ہو برائی کرنے میں نیک کام کرنے سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں بخشش طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے شاید تم پر رحم کر دیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے ہم تو برا شگون سمجھتے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، آپ نے فرمایا تمہارا برا شگون تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو فتنے میں مبتلا کر دی گئی ہے۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ اور فساد برپا کیا کرتے تھے اس علاقے میں، اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرتے تھے۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، انہوں نے کہا آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کر لیں کہ شب خون مار کر صالح اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، پھر کہہ دیں گے اس کے وارث سے کہ ہم تو سرے سے موجود ہی نہ تھے جب انہیں ہلاک کیا گیا، اور یقین کرو ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے بھی خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور وہ سمجھ ہی نہ سکے ہماری تدبیر کو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، تم خود ہی دیکھ لو کیا ہولناک انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے برباد کر کے رکھ دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ فتلتا
فتلک بیوتہم خاویتم بما ظلموا، پس یہ ان کے گھر ہیں جو اجڑے پڑے ہیں ان کے ظلم کے باعث. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں عبرت ہے اس قوم کے لیے جو کچھ جانتی ہے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا انہیں جو ایمان لائے تھے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یاد کرو لوط کو جب آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو بڑے نادان لوگ ہو. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، پس نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب، یعنی آپ کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ ان سے کہ انہوں نے کہا نکال دو آل لوط کو، یعنی لوط کی گھر والوں کو اپنی بستی سے. یہ لوگ تو بڑے انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ قدرناہا من الغابرین، سو ہم نے بچا لیا لوط کو اور اس کے اہل خانہ کو سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے فیصلہ کر دیا اس کے متعلق کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر خوب پتھر برسائے. فساء مطر المنذرین، پس تباہ کن پتھراؤ تھا ڈرائے جانے والوں پر. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فرمائیے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک بناتے ہیں. صدق اللہ العظیم.